شاہ بطحا چھوٹ جائیں بری عادتیں سب کی یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹاپک کون سا ہے؟ وہ ٹاپک ہے حسد۔ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حسد کے باطنی مرض میں مبتلا ہے، باطنی بیماری میں مبتلا ہے، حسد کے گناہ میں مبتلا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ آئیے حسد کی تعریف سنتے ہیں، ڈیفینیشن سنتے ہیں کہ حسد کسے کہا جاتا ہے۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھین جانے کی تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ کسی شخص کے پاس، اس کو چند مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ حسد کہتے کسے اور کن کن لوگوں سے حسد کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، کوئی شخص بہت مالدار ہے، پیسے والا ہے، دولت مند ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑے بڑے بنگلوز ہیں۔ اب اس کو کوئی دیکھ کر یہ سوچے، یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ مال اس سے چھین لیا جائے، اس کی دولت ختم ہو جائے، اس کے بنگلے سیل آؤٹ ہو جائے اور یہ تمام دولت مجھے عطا کر دی جائے۔ یہ کہلاتا ہے حسد۔ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ چھین لی جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، تو عہدے کے لیے حسد کی جا سکتی ہے کہ یہ عہدہ اس سے چھین لیا جائے اور یہ میرے پاس آ جائے۔ اسی طرح کسی کے پاس خوبصورتی ہے، خوبصورتی پر بھی حسد ہو سکتا ہے کہ کتنا خوبصورت شخص ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں کہ جس میں حسد کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اچھا قرآن کا قاری ہے، اس سے بھی لوگ حسد کر سکتے ہیں۔ کوئی بہترین عالم ہو، اس سے بھی حسد کی جا سکتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حسد آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس گناہ میں مبتلا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد کو دور کرو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ اللہ اکبر۔ آپ تھوڑا تصور کریں کہ پہلے تو نیکیاں کرنا مشکل، اول تو نیکیاں ہوتی نہیں ہیں، نیکی ہونے کے بعد نیکی محفوظ نہیں رہتی، نیکی کرنا مشکل، نیکی کو سیف رکھنا مشکل، نیکی کرنے کے بعد اب حسد کر کے جو نیکیاں کمائیں ان کو کس طرح سے ختم کر دینا، جیسے کہ ایک آگ خشک لکڑی کو جس طرح جلا دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوگے کہ لکڑی اگر گیلی ہو تو جلدی جلے گی نہیں، لیکن اگر وہی لکڑی اگر سوکھی ہو تو اس میں جلدی آگ پکڑ لیتی ہے، وہ جلدی جل جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں اس خشک لکڑی کی مثال دی گئی ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں حسد کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ حسد کے بارے میں آئیے ایک حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ ایک واقعہ، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ حسد کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دیتے ہوئے اسے اپنے سامنے کی کرسی پر بٹھا دیا اور کہا، اب جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس شخص نے کہا، محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور انعام و اکرام سے نوازا، اسے انعام دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا۔ ہمارے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، اسکول میں، کالجز میں، اگر کسی کو انعام ملے اس کی اچھی پڑھائی پر، اس کے اچھے پرسنٹیج پر، تو اس سے حسد کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اچھی پرفارمنس پیش کی، اچھی کارکردگی پیش کی، اور اس اچھی کارکردگی اور اس کی ایک اچھی پرفارمنس پر اگر اس کو شاباشی دی جائے تو اس شاباشی پر اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس کو شاباشی دی جا رہی ہے اور میں اس شاباشی سے محروم ہوں، اور حسد ہوتی ہے کہ اس کی کارکردگی، اس کا پرفارمنس یہ کم ہو جائے اور میری کارکردگی، میرا پرفارمنس، میرے نمبر یہ بڑھ جائے۔ ہر شعبے میں گویا حسد کی جا رہی ہے۔ یہ آپ نے سنا کہ نیکیوں کو کس طرح برباد کر دیتی ہے۔ تو اس شخص سے بھی جو ہے وہ ایک درباری نے حسد کی، اور وہ دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے خوشامدانہ انداز میں بولا، اے بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے سے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس نے باتیں اچھی کی ہے لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندا دہنی یعنی منہ کی بدبو آنے کی بیماری ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو پوچھا، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے؟ وہ حاسد بولا، حضور، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اسے اپنے پاس بلائے، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر آپ سے گفتگو کرے گا۔ آپ سے جب قریب ہوگا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی تحقیق، کنفرمیشن کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ میرے منہ سے بو آتی ہے، جب تک اس بات کا میں کنفرمیشن نہ کر لوں تب تک کوئی فیصلہ نہیں لوں گا۔ وہ حاسد دربار شاہی سے جانے کے بعد اس شخص کے پاس پہنچا جس سے وہ حسد کرتا تھا، اسے کھانے کی دعوت دی۔ اب جس سے حسد کر رہا ہے اسے کھانے پہ بلایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اس کے پیچھے بھی ایک کھانا کیوں کھلایا جا رہا ہے، حسد بھی ہو رہی ہے اور کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے۔ تو اسے دعوت دی، اس نے دعوت قبول کر لی، شریف سا آدمی تھا، دعوت قبول کر لی، اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اس شخص کے سامنے ایسا کھانا پیش کیا جس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا گیا۔ اب کھانے کے بعد اس شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنے لگی۔ بہرحال وہ اپنے گھر آ گیا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کا قاصد آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ وہ شخص قاصد کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، ہمیں وہی کلمات سناؤ جو تم نے سنائے تھے۔ اس شخص نے کہا، محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اس سے خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے اس سے کہا، میرے قریب آؤ، چونکہ بادشاہ کو چیک کرنا تھا
کہ کیا واقعی میں یہ میرے قریب آتا ہے تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اب جیسے ہی وہ بادشاہ کے قریب آیا تو اس نے سوچا کہ میرے منہ میں لہسن کی بو آ رہی، اب بادشاہ کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے اس نے اپنے ناک پر جو ہے وہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک کہا تھا کہ میرے متعلق یہ شخص گمان رکھتا ہے کہ مجھے گندا دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بغیر تحقیق کے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام ایک مکتوب لیٹر روانہ کیا جس میں لکھا، اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے تو اسے ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر دینا اور اسے ہمارے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا، یہ خط لے کر فلاں علاقے کے گورنر کے پاس پہنچ جاؤ۔ چونکہ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی شخص کو کوئی بڑا انعام دینا ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ سے گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا، وہاں اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا جاتا، اور کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی گورنر کو خط نہ لکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم ان دا لائف بادشاہ نے گورنر کے نام خط لکھا، اور وہ خط میں انعام نہ لکھا بلکہ سزا لکھی۔ بہرحال یہ شخص خط لے کر دربار شاہی سے نکلا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس خط میں میری موت کا حکم ہے، کہ جیسے ہی میں گورنر کے پاس پہنچوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ شخص خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اسی حاسد سے ہو گئی۔ اس نے پوچھا، بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے مجھے ایک خط مہر لگا کر دیا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ میں اسی گورنر کے پاس خط لیے جا رہا ہوں۔ حاسد کہنے لگا، بھائی تم یہ خط مجھے دے دو، میں ہی اسے گورنر تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب چونکہ حاسد تو حسد کرنے والا تھا، اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے خط لکھ کر دیا ہے، اور خط میں بادشاہ کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر وقت جب بھی خط لکھتا تو جو شخص خط پہنچاتا تو اسے انعام دیا جاتا۔ تو حاسد نے سوچا کہ بادشاہ نے خط لکھا ہے اور اب اس میں انعام ہے، تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ خط میں لے لوں اور میں گورنر کے پاس پہنچوں تاکہ مجھے انعام دیا جائے۔ چنانچہ اس شریف آدمی نے خط حاسد کے حوالے کر دیا۔ وہ حاسد خط لے کر خوشی خوشی گورنر کے دربار کی طرف چل دیا۔ بہرحال جب گورنر کے پاس وہ خط لے کر پہنچا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا، گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا، اے شخص، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت نے یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے اور میری حاجت کو پورا کیا جائے۔ گورنر نے یہ سن کر کہا، اے نادان شخص، بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص خط لے کر پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دینا، پھر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر اس حاسد کے تو ہوش اڑ گئے، حالت اس کی خراب ہو گئی۔ وہ گورنر سے کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے۔ بے شک آپ چاہے تو بادشاہ سے کنفرم کر لے، اپنے قاصد کو بھیج دے اور کنفرم کر لے کہ یہ خط کس کے لیے بھیجا گیا۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ گورنر نے تو بادشاہ کا حکم ماننا تھا، اور کہنے لگا، ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ کے اس معاملے میں تصدیق کریں۔ بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہٰذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا اور اس حاسد شخص کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دیا،
پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں بھجوا دیا۔ وہ شخص جس سے یہ حسد کیا کرتا تھا حسب معمول بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ دہرائے، محسن کے ساتھ احسان کرو اور جو کوئی برائی کرے گا اسے عنقریب اس کی برائی کا صلہ دیا جائے گا۔ جب بادشاہ نے اس شخص کو صحیح و سالم دیکھا تو اس سے پوچھا، میں نے تجھے جو خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہ بادشاہ حیران کہ اسے تو خط دیا تھا، اب اس کی لاش آنی تھی واپس، تو یہ تو زندہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا ہی رہا تھا کہ مجھے راستے میں فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، چنانچہ میں نے اسے خط دے دیا اور وہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس شخص نے تو مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بو آتی ہے، اور واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے تو کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں سوچی۔ تو بادشاہ نے پوچھا، جب میں تجھے اپنے قریب بلایا تو تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر پہلے اسی شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ لہسن کھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا منہ بدبودار ہو گیا۔ جب آپ نے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے، اسی لیے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی تو کہا، اے خوش نصیب شخص، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عنقریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور اس کی سزا اس سے مل گئی۔ دیکھا آپ نے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ ایک دن گڑھے میں خود گر جاتا ہے، جو کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے اس کے لیے ایک دن برا ہو جاتا ہے، جو کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے اس کا حال یقیناً برا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ باطنی بیماری جس کا نام حسد ہے، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ وہ باطنی بیماری ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن اس کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اس پر غور کرنا ہوتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ کیا سوچ رہا ہوں، کسی کے بارے میں کیا خیال کر رہا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے بچیں، ہم حسد نہ کریں۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے اور ہم نے حسد کی تو کیا ہمارے حسد کرنے سے اس کی دولت ختم ہو جائے گی اور وہ دولت ہمارے پاس آ جائے گی؟ بلکہ جس سے حسد کی اس کے بارے میں کینہ پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، اس کے لیے برے خیالات پیدا ہو گئے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اور اگر ہم حسد نہ کریں بلکہ ہم تمنا کریں کہ اے اللہ، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اس کے پاس تو نے دولت عطا فرمائی ہے، اے اللہ مجھے بھی ایسی دولت عطا فرما۔ اس کے دولت کے ختم ہو جانے کی تمنا نہ کرے، اس کو نقصان ہو جانے کی تمنا نہ کرے، بلکہ تمنا یہ کرے کہ اے اللہ تو نے اسے دولت عطا فرمائی ہے، اس کی دولت میں بھی برکت دے اور مجھے بھی دولت عطا فرما۔ اے اللہ تو نے اسے منصب عطا کیا ہے، اے اللہ مجھے بھی منصب عطا فرما۔ یا اللہ تو نے اسے عزت عطا فرمائی ہے، مجھے بھی عزت عطا فرما۔ اپنی سوچ کو چینج کرے اور دوسروں کے بارے میں بری باتیں سوچنے سے بچے، دوسروں کے بارے میں یہ تمنا کرنے سے بچے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ یہ تمنا کر لینے سے نعمتیں نہیں آ جاتی، البتہ اگر ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ اس کے کاروبار میں مزید برکت دے، لیکن مجھے بھی کاروبار عطا فرما، مجھے بھی رزق حلال عطا فرما، یہ تمنا کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس کا الٹ حسد کرنا یہ ناجائز اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے بچیں۔ اب حسد سے بچنے کے مختلف علاج ہیں، جیسے
کہ ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دعا کریں، تمنا کریں کہ اے اللہ اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے۔ اسی طرح اب تک جن جن لوگوں کے ساتھ حسد کیے، غور کرے، سوچے، ماموں سے، بھانجے سے، بھائی سے، بہنوئی سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کن کن کے مال پر، کن کن کے منصب پر، کن کن کے عہدوں پر، کن کن کی دولت پر، کن کن کی عزت پر میں نے آج تک حسد کی ہے۔ غور کریں، سوچے اور توبہ کرے، استغفار کرے، بلکہ حسد نہیں تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ یا اللہ میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں، اقرار کرے، قبول کرے، اپنی غلطی کو قبول کرنا سیکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم غلطی پر بھی ہوتے ہیں اور ایکسپٹ بھی نہیں کرتے۔ جی ہاں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں صحیح ہوں، بالکل میری کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ یعنی غلطی کو قبول کرنا یہ عادت ہونی چاہیے، اپنے اندر اس کی عادت ڈالے کہ ہماری غلطی کو ہم ایکسپٹ کریں۔ کوئی اگر ہماری غلطی بتاتا ہے، انسان ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، خطاؤں سے محفوظ رکھے، غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر کسی غلطی پر نشاندہی کی جا رہی ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی یہ غلطی ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، تو اس کو ایکسپٹ کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہر چیز کو ڈینائی کر دینا کہ نہیں یہ ایسا ہے ہی نہیں میرے اندر، میں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب غلطی بتائی جاتی ہے تو اب رپلائی کیا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا۔ ارے بھائی آپ یہ نہیں بولنا چاہ رہے تھے لیکن آپ یہ بول چکے ہو، آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ یہ کر چکے ہو۔ اب آپ کیا نہیں چاہ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، یہ آپ کو پتا ہے، لیکن بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہو، اور آپ کے مطلب سے آپ کا انداز بدل نہیں جائے گا۔ اب کوئی کسی کو محبت والے الفاظ زور زور سے کہے اور کہے میں تو محبت والے الفاظ کہہ رہا ہوں، الفاظ اگرچہ محبت والے ہو لیکن اس کا انداز دیکھا جائے گا کہ یہ انداز اس کا کیا ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی غلطی بتائے اسے ایکسپٹ کر، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، محروم ہے وہ شخص کہ جس کی اصلاح کرنے سے لوگ ڈرے، جس کی اصلاح کرنے سے لوگ ڈرے، جس کی غلطیاں بتانے سے لوگ ڈرے، وہ محروم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دروازے بند کر لیے اصلاح کے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کی غلطی بتائی جائے گی تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ گرم ہو جائیں گے۔ بلکہ جس نے غلطی بتائی وہ تو ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا دوست ہے تو ہماری غلطی بتا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلطیاں کرتے چلے جائیں اور ایک وقت وہ آئے توبہ کی توفیق بھی نہ ملے اور ہم اس دنیا سے گناہوں کا انبار لے کر نامہ اعمال میں اس دنیا سے اچک کر قبر کی تاریکیوں میں پہنچ جائیں۔ اس پروگرام کے جتنے ویورز ہیں، جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے کرم برائے کرم برائے کرم اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کی عادت ڈالے اور گناہوں سے بچے، توبہ کی طرف آئے، توبہ کی عادت ڈالے، عفو درگزر کی عادت ڈالے اور لوگوں سے حسد کرنے سے بچے۔ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے حسد کی تباہ کاریوں سے بچا، اور اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ میرے رب نے جہاں رکھا، جس حال میں رکھا، میں راضی ہوں۔ اگر اس عادت کو ڈال دیں گے بھائیوں تو اپنے اندر سے حسد انشاءاللہ عز و جل ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ حسد کیوں ہوتی ہے؟ جب اپنے آپ سے اوپر والے کو بندہ دیکھتا ہے کہ اس کا منصب میرے سے اونچا ہے، اس کی دولت میرے سے زیادہ ہے، اس کا کاروبار میرے سے زیادہ ہے، میرے پاس ایک فیکٹری ہے، اس کے پاس 4 فیکٹری ہے، میری ایک دکان ہے، اس کی 4 دکانیں ہیں، میں 1 لاکھ روپے کا سیل کرتا ہوں، یہ 5 لاکھ روپے کا سیل کرتا ہے، میرے پاس سادہ والا موبائل ہے، اس کے پاس ہائی فائی موبائل ہے۔ جب بھی اپنے سے اوپر والے کو بندہ دیکھتا ہے تو حسد ہوتی ہے، لیکن
اگر یہ عادت ہو کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو جس میں راضی میں اس میں راضی، تو نے جہاں رکھا جیسا رکھا تیرا شکر ہے، اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر مزید ادا کرنے کی عادت ہوگی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس تو ایک دکان ہے، کئی لوگ تو ایسے جو جن کے پاس دکانیں نہیں ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے گھر عطا کیا ہے۔ لوگ تو ایسے کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ کرائے کا مکان عطا فرمایا۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو فٹ پاتھوں پر، روڈوں پر زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس طرح رضائے الہی پر راضی رہنے کی عادت ڈالے، اپنی موت کو یاد کرے۔ یہ بھی ایک حسد کا علاج ہے، اپنی موت کو بندہ کثرت سے یاد کرے، لیکن آج تو یہ ہے موت کا تصور بھی نہیں، گویا انداز زندگی یہ ہے کہ گویا مرنا ہی نہیں۔ اپنی موت کو یاد کرتے رہنا، یہ بھی حسد کا ایک علاج ہے۔ حسد کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھے، دیکھنا ہی نہیں ہے کسی کی نعمت کو۔ عموماً حسد کب ہوتا ہے؟ جب کسی کی نعمتوں پر نظر ڈالنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی نعمتوں پر نظر نہ ڈالیں۔ حسد سے بچنے کا ایک طریقہ اور یہ بھی ہے کہ جس سے حسد ہو رہی ہے اس سے سلام میں پہل کریں، اسے تحفہ پیش کریں، اس کے بیمار ہونے پر تعزیت کریں، خوشی کے موقع پر مبارکباد دیں، ضرورت پڑے تو مدد کریں، لوگوں کے سامنے اس کی جائز تعریف کریں، جس قدر اسے فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے اعمال کریں گے، اس طرح کا انداز اختیار کریں گے تو جس سے حسد کی جا رہی ہے انشاءاللہ عز و جل اس کی حسد دور ہوگی۔ حسد کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ بارگاہ الہی میں ہر وقت حسد سے بچنے کے لیے استغفار کرتے رہے، شیطان کے مکر و فریب سے پناہ مانگے۔ جب بھی حسد کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور پڑھ کر اپنے بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے حسد دور ہوگا۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے کہ جو نیک ہو، جو نمازوں کے پابند ہو، جو سنتوں کے پابند ہو، ایسی صحبتوں کو اختیار کرے۔ ہوتا یہ ہے نا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ جو چرچائیں کر رہے ہوتے ہیں حسد والی، اس طرح کی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں جس میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ برائے کرم اپنے فرینڈ سرکل پر غور کرے، میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، میرا چلنا پھرنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان کا ایک بہت بڑا رول ہے ہمارے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی صحبت اختیار کریں، اچھا ایٹماسفیئر میں ہم رہے، اچھے لوگوں میں رہے، اچھے دوستوں میں رہے۔ انشاءاللہ عز و جل اچھے دوستوں میں رہیں گے، اچھی صحبتوں میں رہیں گے تو یہ ذہن ملے گا کہ حسد ایک بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پریشاں ہے بطحا چھوٹ جائیں بری عادتیں سب کی یا الہی۔